ابھی ایک پوسٹ نظر سے گزری، اس میں پوسٹ والا لکھتا ہے، عنوان دیا ہے نبی نے بھی اپنا میلاد منایا اور صحابہ نے بھی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر منڈے کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162 اور 2606۔ اور اس کے بعد میں لکھا ہے، حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ اتنے ضعیف ہو چکے پھر بھی آپ پیر منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا، اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر منڈے کو روزہ رکھتے تھے۔ صحیح حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 2436 2430۔ اس کے بعد میں نیچے لکھا ہے، ورڈ آف اہل السنہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی نے خود روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا اور صحابہ نے بھی پیر منڈے کو روزہ رکھ کر بتایا کہ نبی کی میلاد کی خوشی میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ ہم بھی روزہ رکھ کر یا میلاد منائیں یا بغیر روزہ رکھے، دونوں جائز ہے۔ اللہ اکبر! اسی کو کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم کی حدیث ذکر کی گئی، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ اس حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ گویا وہ اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے اسی دن آپ کو پیدا فرمایا اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ابتدا بھی، قرآن نازل ہونا اسی دن شروع ہوا۔ اور ایک اور حدیث میں اس کی وجہ یہ بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوموار کو اور جمعرات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا ہفتے میں سوموار اور جمعرات وہ دن ہیں کہ اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں حالت صوم میں رہوں۔ تو کئی اسباب ہیں سوموار کے دن، پیر کے دن روزہ رکھنے کے کئی اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا کہ میلاد جائز ہے اور وہ بھی 12 ربیع الاول کو، کیا عجیب الٹی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن روزہ رکھیں، بھوکے پیاسے رہیں، اس دن لوگ کیک کاٹیں اور مزے اڑائیں، گلچھرے اڑائیں، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے جلوس نکالیں۔ کیا دین کو اس طرح سے تماشا بنا لیا گیا ہے؟ اس سے میلاد منانا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ میلاد کہاں تاریخ اور کہاں دن؟ اور صحابی کا جو عمل بھی ذکر کیا گیا، وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہی کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو وہی کام کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، یعنی ہفتے میں سوموار کے دن روزہ رکھیے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی تاریخ بناتے ہیں جس کا ذکر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابی نے کیا، ایک ایسا کام بتاتے ہیں جس کام کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا، اور پھر اس کے ذریعے آپ جنت جانا چاہتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جنت آپ اسی عمل سے پہنچیں گے جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے، وہی دین ہے۔ جو دین ان کے زمانے میں نہیں تھا وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتا۔ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، اب وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو صحابہ کو اکٹھا کرنا چاہتے تو کیا رکاوٹ تھی؟ اگر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا پھہرانا چاہتے تو کیا رکاوٹ تھی؟
آپ بدر کی لڑائی میں گئے تو آپ کا جھنڈا تھا، دوسری لڑائیوں میں گئے تو آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، جنگ میں جو جھنڈا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ 12 ربیع الاول کو بھی جھنڈا پھہرانا چاہتے تو کیا رکاوٹ تھی؟ رکاوٹ صرف یہ تھی کہ یہ دین نہیں تھا، یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، اور جو لوگ اسی پہ اڑ گئے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور زبردستی اس کی دلیل بنانا ہے قرآن حدیث سے، تو یہی ہم آیت پڑھ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت پہلے نازل کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو ہمارے سامنے رہنما ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ساتھ میں ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یا اللہ ہمارے دلوں کو تو سیدھا رکھ، اور ہمارے دلوں کو یا اللہ تو شرک و بدعت سے محفوظ رکھ، اور توحید اور سنت پر قائم رکھ۔ آمین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔